میں پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا، جبھی تو کسی نے کہا ہے محمد مصطفیٰ نے تھا کیا اعلان یہ کیسے، کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ نے تھا کیا اعلان یہ کیسے، اور شہادت کربلا میں پائے گا ابن علی جا کر، شہادت کربلا میں پائے گا ابن علی جا کر، اور خدائے پاک نے اسے کیسے خود اعلان فرمائے، اور شہادت کی خبر لے کر فرشتے بار بار آئے، تو آپ کی شہادت میں اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بہت پہلے آپ کی شہادت کا اعلان ہو گیا تھا، چنانچہ اب دیکھیں کہ کربلا میں جنگ کیوں ہوئی، تاریخ کی کتابوں کے اوراق پلٹیے، حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد آپ کا ناخلف بیٹا یزید تخت سلطنت پر فرعون زمانہ بن کر بیٹھا، اور اس نے اعتراف سلطنت میں ہر طرف فرمان اور قاصد بھیجا، چنانچہ اس نے جب بھیجا اپنی کس کے لیے چار رکھیے منع کر دیا گیا، محمد المادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا یہ سب نہیں ہوگا، جب ہوگا تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یعنی امام حسین وہ ہیں جن کی عظمت کا کیا کہنا ہے، آپ اتنا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا، جب یزید تخت سلطنت پر فرعون زمانہ بن کر بیٹھا اور اس نے اعتراف سلطنت میں ہر طرف قاصد روانہ کیا اور فرمان بھیجا کہ میری بیعت لی جائے، یزید کون تھا؟ معاذ اللہ، یزید بن معاویہ بھی وہ بدترین شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت نبوت کے خون ناحق کا قیامت تک نہ مٹنے والا سیاہ داغ ہے، یہ وہ بد نصیب ہے جو جس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھا، موٹا پھدا اور ایسا بد کردار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اور اس نے تمام برے اور حرام کاموں کو جائز قرار دے کر عام رواج کر دیا تھا، ایسے نے کہا کہ امام حسین کو بھی کہنا کہ میری بیعت کر لے۔ امام حسین کو جب دارالعمارت گورنمنٹ ہاؤس میں ولید بن عقبہ نے بلایا تو آپ نے جب اتنا سنا تھا کہ یزید کی بیعت کے لیے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، یزید فاسق و فاجر ہے، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں، اور سچ ہے آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، میرا حسین چاہتا تو یزید کی بیعت کر کے کسی صوبے کا حاکم بن جاتا، لیکن امام برحق کی حق پرست نگاہوں کے سامنے آفتاب بن کر یہ حقیقت چمک رہی تھی کہ اگر یزید کی بیعت کر لیتا ہو تو نظام اسلام درہم و برہم ہو کر ملت اسلامیہ کے اندر ایسا عظیم فساد برپا ہو جائے گا جس کا دور کرنا ناممکن اور محال ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا اور پرچم اسلام کی دھجیاں پارا پارا ہو کر فضائے آسمانی میں بکھر جائیں گی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا اگر یزید کی بیعت آپ کر لیتے تو یزید کی ہر بدکاری کے لیے اس کے جواز کی ایک صورت مل جاتی اور دنیا کے لوگ کہہ دیتے کہ اگر یزید غلط تھا تو بانی اسلام کے نواسے نے اس کی بیعت کیوں کی، لیکن امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر کے ظاہر کر دیا کہ بے شک یزید فاسق و فاجر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اس نے ہر طرف فرمان بھیج دیا
امام حسین نے صاف صاف کھلے لفظوں میں فرما دیا کہ ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ یزید نے دشمنی شروع کر دی، کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ادھر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ چلے آئے یہاں، اور جب یہاں آئیں گے تو ہم لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور یہاں سب کچھ آپ کا ہوگا، ہم لوگ تو آپ کے غلام ہیں، اس لیے آپ تشریف لے آئے۔ امام علی مقام سید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ سے اب رخصت ہونے کی تیاری میں لگ گئے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے مکہ شریف جا رہے ہیں۔ جب میرے آقا حسین چلنے لگے تھے، اب یہاں سے دل کو ذرا ٹھہریے اور دل کو یکجائی ہو کر، یعنی ایسے سنیے کہ کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں ہم۔ کیسے سننا ہے؟ جیسے ہم اور جو دل میں تھا آپ کو فرماتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں، میری ماں آپ کا حسین آپ کے قدموں سے دور جا رہا ہے، اتنا کہا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ فرماتے ہوئے پھر نانا جان کے مزار مقدس میں جاتے ہیں، مزار مقدس کے قریب جاتے ہیں، روضہ انور پہ جانے کے بعد پاؤں پھیلا دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اپنے نانا جان کے حضور عریضہ پیش کرتے ہیں، نانا جان میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ میرے نانا جان میں وہی ہوں، نانا مجھ کو دیکھیے، میں آپ کی تصویر ہوں، جس کو کندھوں پر بٹھاتے تھے وہی شبیر ہو۔ امام علی مقام بہت کچھ کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نیند کا غلبہ آتا ہے، امام علی مقام کو سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے، میدان کربلا دکھا رہے ہیں میرے آقا، سب کچھ دکھانے کے بعد جب امام حسین اب گھر آ رہے ہیں، گھر آئے ہیں تو دیکھا سب لوگ تیار ہیں، لیکن ایک بچی ہے جو بیمار ہے، جسے سغرا کہتے ہیں، بخار کی شدت سے پریشان ہے، سارے لوگ تیاری میں لگے ہیں، جا رہے ہیں، جیسے ہی امام پہ نظر پڑی ہے وہ بیٹی جو ابھی تک بیمار تھی، بخار کی شدت میں تڑپ رہی تھی، آگے بڑھتی ہے، قدموں پہ گرتی ہے، اے ابا جان سب لوگ جا رہے ہیں، ہم کو کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ہم کس کے سہارے رہیں گے؟ آپ تو فلاں جگہ رہیں گے، لیکن آپ وعدہ تو کیجئے کہ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جا رہے ہیں۔ امام علی مقام خاموش ہے اور آنسو کے قطرات امام حسین کے آنکھوں سے بہتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی امی جان حضرت ام رباب آگے بڑھتی ہے، یعنی حضرت امام حسین کی بیوی آگے بڑھتی ہے، اور بڑھنے کے بعد آپ کیا کرتی ہے؟ اپنی بیٹی کو دلاسا دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میں صدقے گئی اب نہ کرو گریہ زاری، میں صدقے گئی اب نہ کرو گریہ زاری، اصغر میرا روتا ہے صدا سن کے تمہاری، وہ کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری، میرے ننھے سے مسافر تیرے بارے، ارے چھٹتی ہے یہ بھی مار بہنے جان گئے تم، اکبر میری آواز کو پہچان گئے تمہیں۔ امام علی مقام سامنے کھڑے ہیں اور آپ کی بیوی اپنی بیٹی سے باتیں کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد بیمار پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، بیمار پہ غشی طاری ہوئی ہے، یعنی بے ہوشی کا عالم پھر آ جاتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پانی کا چھینٹا دیا جاتا ہے، پانی کا چھینٹا دیا گیا ہے، ہوش میں آئی ہے، پھر بیماری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ آپ کی بہن ہے، یعنی امام علی مقام کی بڑی صاحبزادی ہے حضرت سکینہ، آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھنے کے بعد اپنی بیمار بہن کو گود میں لیتی ہے اور کہتی ہے
कहती थी सखी माँ के बहाने आंखें तो खोलो। कितना दर्दनाक वक्त रहा होगा इमाम अली मकाम का घर बार। अल्लाह अकबर। वहीं से करबला का मंजर आप समझ सकते हैं। उसी वक्त से इमाम हुसैन का इम्तिहान शुरू था। आगे बढ़ती है हजरत सकीना, कहती थी सकी ना के बहाने आंखें तो खोलो। अरे कुछ बात करो मुंह से जरा हमसे तो बोलो। हम जाते हैं उठ कर के बगल की तो हालो, और छाती से लगो बापू के दिल खोल के रो लो। अफसोस इसी दौर से गफलत में रहोगी, क्या आखिरी बाकी ज़ियारत न करोगी। क्या आखिरी बाकी ज़ियारत न करोगी। और उसके बाद इतना कहा है, फिर आंखों को खोला है और हजरत सुगरा है, फिर बेहोश हो जाती है। और बेहोशी का आलम बढ़ता जा रहा था। बेहोशी की वजह से बार बार बेहोशी हो रही थी। जब आपने हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब इसकी चारपाई को बाहर रख दी जाए ताकि आखिरी बार हम लोग जा रहे हैं तो ये हम लोगों का दीदार तो कर सके। तो नाम से हजरत सुगरा ये बीमार है, आपकी चारपाई को जब बाहर रख दी गई है, भी चारपाई पे आप हैं। और जब सब लोग घर से निकले हैं, अल्लाह अकबर, वो वक्त कितना दर्दनाक रहा होगा। जो नाम से आप सुगरा को हद से न थी ताकत रफ्तार। सुगरा को हद से न थी ताकत रफ्तार। दरवाजे के पास आके ये कहती थी वो बीमार, कुर्बान गई आखिरी दीदार करा दो। अम्मा मुझे ऐसे घर को फिर एक बार दिखा दो। तो माँ होती है मुझते हुई सुने कर ये सुखने बानव पेपर। पर्दे से जिगर बंद का मुंह कर दिया बाहर। और बेटी से कहा दस्त पे सर माथे पे रख कर लो आखिरी तस्लीम बजा लाते हैं असग़र। अरे मुज़र्द है रुख़सार पे आंसू भी बहे हैं, और ये नरगिसी आँखों से तुम्हें देख रहे हैं। ये नरगिसी आँखों से तुम्हें देख रहे हैं। इमाम का वो इम्तिहान शुरू हो चुका था। आप देखें मदीना से रुखसत हो रहे हैं। मदीना आम लोग अगर जाते हैं, मदीना से जब वापसी होती है, मदीना से जब आने लगते हैं तो हाल ये होता है कि गुंबदे खदरा पे निगाह पड़ी है। ये क्या हो रहा है? गुंबदे खदरा पे निगाह जब पड़ती है और आखिरी सलाम करके जब लोग रुखसत होने लगते हैं तो अजीब सी कैफियत होने लगती है। या रसूल अल्लाह, मैं आपका दर छोड़ कर जा रहा हूँ। ए आकाए करीम, आपके शहर को छोड़ कर जा रहा है। लेकिन वो आज मदीना छोड़ रहा था जो ऐसा था कि नबी कौनैन आपसे मोहब्बत फरमाते थे। जब मेरे सरकार चलते हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने कंधे पर बैठा लिया करते थे। वो हुसैन मदीना छोड़ रहा था जिसके लिए सरकार खुतबा छोड़कर एक बार खुतबा दे रहे थे। मस्जिद खचाखच है, सहाबा की मजलिस है, सहाबा तशरीफ फरमा है। उस मौजूदगी में जुमा का खुतबा आक़ा करीम दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, आते हैं तो गिर जाते हैं। बचपने की हालत है और बच्चा जो होता है
کبھی کبھی ٹھوکر لگتی ہے گر جاتا ہے. امام حسین جب گرے ہیں میرے سرکار خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ کو چھوڑ کر آقا اتر آتے ہیں منبر سے اور حسین کو گود میں اٹھا لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ امام حسین آج مدینہ چھوڑ رہے تھے, کیا دل پہ گزر رہی تھی, کس عالم میں تھے, اور امام حسین کا دل کیسے ڈوبا جا رہا تھا. کما حق ہو کہ زبان کی طاقت ہے جو اس واقعے کو بیان کر سکے. الغرض میرے امام حسین اب پہنچے مکہ شریف. یا رسول اللہ, یا حسین, ذرا نعرے کا جواب تو کم سے کم دے دیا کیجیے. سنیے, غور سے سنیے. امام حسین بڑی محبت ہم لوگوں سے کرتے ہیں, وہ کرتے نہیں تو کیسے اپنا سر گھر بار لٹاتے ہیں. کس کے لیے امام حسین نے کس کے لیے گھر بار لٹایا؟ بولیے. ہمارے لیے. کس کے لیے؟ تو ہم امام حسین کے نام پہ سبحان اللہ کہنے میں بخیلی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. الغرض امام حسین جب پہنچے, کہاں پہنچے؟ مکہ شریف. مکہ شریف میں کچھ دنوں رہے اور اپنا نائب بنا کر کوفہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیج دیا. وہاں کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا. 40,000 کے لشکر جران نے جب امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تو امام مسلم نے آپ کے چچیرے بھائی ہیں, چچیرے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کے نام میں, اور خط میں کیا تھا کہ 40,000 کے لشکر جران نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے, اس لیے آپ اب تشریف لے آئے. امام حسین کو یہ خط ملا, آپ تیار ہو گئے اور مدینے کے لیے اب مدینے سے گئے مکہ, مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے. جب میرے امام علی مقام آگے جا رہے ہیں, ادھر حال یہ ہوا کہ یزیدیوں نے امام مسلم کو شہید کر دیا اور آپ کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھے ہیں امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بہ منزل ہوتے ہوئے کربلا کے میدان تک پہنچ رہے ہیں. وہ کربلا جہاں آخری منزل تھی امام علی مقام کی, جہاں کے بارے میں فرشتے نے اعلان کر دیا تھا, اللہ رب العزت کا فرمان جاری پہلے ہی ہو گیا تھا, اور امام حسین کو تو سب کچھ معلوم تھا یہاں کیا ہونے والا ہے. چنانچہ کربلا کا مسافر جب کربلا میں پہنچا ہے تو امام حسین جیسے ہی کربلا پہنچے ہیں اور کچھ نہیں کیا. پہلے یہ نہیں کہ کھایا پیا اور فلاں کیا ٹھیکا کیا, نہیں, بلکہ امام علی مقام جیسے ہی کربلا کی منزل آئی ہے آپ اپنے لوگوں کو, ہم نواؤں کو ٹھہرنے کا حکم دیتے ہیں اور خود باہر نکلتے ہیں, اور نکلنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں, اپنے مولا کریم کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں, اور اٹھانے کے بعد دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے ہیں, اللہ اکبر, امام حسین یہی دعا فرماتے ہیں, خدا بندہ تیرے دربار میں شبیر حاضر ہے, خدا بندہ تیرے دربار میں شبیر حاضر ہے, میری گردن برائے امام حسین شہید کربلا یہ دعا کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں, اے میرے مولا مجھے اس وقت صبر عطا فرمانا جب میرے گھر بار لوٹے جا رہے ہو. اس کے بعد اپنے ہم نواؤں کو, ساتھیوں کو بلاتے ہیں امام حسین شہید کربلا, اور آپ فرماتے ہیں, اے میرے ساتھیوں, اے میرے ہم نواؤں, مدینہ شریف سے شریف پڑھا, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میرے امام نے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا جو لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے. کل 72 تھے, جس میں بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, جوان بھی تھے, عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے. سبوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد امام حسین نے تقریر کیا
کہ لوگ جانتے ہو کہ ہم لوگ مکہ شریف سے یہاں آئے، تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اب یہ مصیبت کی گھڑی آن پڑی ہے، میں مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ میں اتنا تم لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ تم لوگ یہاں سے اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، جو ظلم و ستم ہوگا وہ مجھ پر ہوگا۔ ظلم و ستم کے اگر پہاڑ توڑے جائیں گے تو مجھ پہ توڑے جائیں گے۔ اگر کوئی خون کا پیاسا ہے تو وہ حسین کے خون کا پیاسا ہے، اس لیے تم لوگ جو چاہے یہاں سے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا فرمایا تھا، جس کو کسی شاعر نے یوں کہا ہے، کیا کہا ہے کہ امام حسین نے سبھا کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا، کیا فرمایا کہ دیکھو وہ جو لشکری نظر آ رہے ہیں نا، یعنی 22,000 کا لشکر وہاں تیار تھا امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ امام حسین نے اس لشکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ذرا دل کو قریب کیجئے، توجہ سے سنیے۔ امام علی مقام نے یہی فرمایا تھا، اے میرے دوست سنو، ہے میرے ہی لیے یہ سامنے فوجوں کی دیواریں، ہے میرے ہی لیے یہ سامنے فوجوں کی دیواریں، اور چمکتی ہیں فقط میرے لیے دشمن کی تلواریں، چمکتی ہیں فقط میرے لیے دشمن کی تلواریں، اور چلے جا بلائے کربلا میں لاکھ آئیں گی، اور دعائیں ابن حیدر کی تمہارے ساتھ جائے گی۔ اے میرے ہم نواؤ، تم جا سکتے ہو، تم چلے جاؤ، اور یہ دل میں خیال نہ لانا کہ حسین کا ساتھ چھوڑ کر ہم لوگ جا رہے ہیں، امام حسین ہم سے ناراض ہوں گے۔ نہیں، میں نبی کا نواسا ہوں، اس نبی کا نواسا ہوں جس نبی کو پتھر مارے گئے ہیں، اس نبی کا پیاسا ہوں جس کے بدن پر کوڑے اور کنکر ڈالے گئے ہیں، پھر بھی نہ کیا ہے، اس کے لیے بد دعا نہ کیا ہے، اس نبی کا میں نواسا ہوں۔ سن لو، تم یہاں سے جا سکتے ہو، جہاں بھی رہو گے شاد و آباد رہو گے، اور حسین تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ سب کو نانا جان سے کہہ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا تھا، تمام غلام رونے لگتے ہیں، اور روئے کیوں نہیں؟ جب کوئی آقا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، ہمارا سردار اگر مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو ہم خاموش رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آقا جس حال میں ہے ہم بھی وہاں رہیں گے، اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ ارے پوچھو اپنے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے، اے اعلیٰ حضرت، اگر کوئی آقا مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس وقت غلاموں کو کیا کرنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہو نہ قربان جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ ارے جو اپنے آقا پہ قربان نہ ہوا وہ بندہ کیسا ہے؟ آقا مصیبت میں ہو اور غلام چلا جائے، بھاگ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب غلام ہے، تمام کے تمام کھڑے ہیں اور کہتے ہیں، حضور ہمیں ایسی اجازت نہ دے، یا حسین ہمیں اپنے قدموں سے دور جانے کی اجازت نہ دے۔ ارے ہم کو اپنے قدموں میں مرنے اور مٹنے کی جو آرزو ہے، اے حسین اس کو پورا کرنے دیں۔ تلوار کا نشانہ اگر آپ بنیں گے تو ہم بھی بننے کے لیے تیار ہیں۔ غلام تھے، غلاموں نے رو رو کر عریضہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ کہا رو کر غلاموں نے محمد کے نواسے کو، کہا رو کر غلاموں نے محمد
کے پیاسوں نے کئی دن کے پیاسے کو اے میرے آقا و مولا ہمیں بھی ساتھ رہنے دے اور ہمیں بھی ظلم کی شمشیر کا ہے وارث رہنے دے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں نے جب رو رو کر عریضہ پیش کرنا شروع کر دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جاؤ۔ اللہ اکبر۔ 10ویں محرم کی تاریخ آ گئی ہے۔ یہ 10ویں محرم یوم عاشورہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیے آج جو میں بول رہا ہوں یہ جیسی مجلس ہے اسی حساب سے ہم بول رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ تو سب کچھ سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ یہ بھی سمجھیے کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو وجود بخشا، جس دن لوح و قلم کو بنایا، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور جتنے بھی کام اچھے ہوئے ہیں نا وہ اسی دن ہوئے۔ اور سنیے یہ بھی کتاب میں آیا ہے کہ جب وہ یوم عاشورہ کا دن آتا ہے، یوم عاشورہ کو یعنی جو 10ویں محرم کا دن ہے، غور سے سنیے کہ یوم عاشورہ کو ہوتا یہ ہے کہ پانی ہے نا، پانی میں اللہ رب العزت کے حکم سے دنیا میں جتنا جہاں جہاں پانی ہے نا اس میں آب زمزم کا کنیکشن ہو جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا یہ بات معلوم تھی آپ کو؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہو۔ تو کیا ہوتا ہے؟ آب زمزم اس دن تمام پانیوں میں مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس دن جب آئے نا 10ویں محرم کو ہمیں چاہیے کہ اس نیت سے پانی پیئے کہ اللہ ہم زمزم شریف پی رہے ہیں، ہم بیمار ہیں تو ہمیں شفا بخش دینا۔ اے اللہ زمزم پی رہا ہو، زمزم پینے کے صدقے میں ہماری عمر کو بڑھا دینا۔ اور زمزم شریف اللہ اکبر، اس کا کیا کہنا، اس میں ساری خوبیاں ہیں۔ بس سارے پانی میں جب زمزم شریف مل جاتا ہے اس دن کا کیا کہنا ہے۔ لیکن اس دن بھی نبی کے نواسے کو پانی نہ دیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس نبی کا وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے اس نبی کے نور نظر کے ساتھ معاملہ یہ کیا، 3 دن ہو گئے تھے پانی کا ایک قطرہ امام حسین کے خیمہ تک نہ گیا تھا۔ بوڑھوں کا کیا حال رہا ہوگا، بچے کا کیا حال رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہوئے جب وہ آخری رات آئی تھی نا یوم عاشورہ کی، یعنی 10ویں محرم کی جب رات آئی، اللہ اکبر، تو صبح یعنی فجر سے پہلے ہی امام حسین شہید کربلا نے اپنے بیٹا حضرت علی اکبر کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیٹا کربلا کے میدان کی طرف جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں اذان دو، اور جو کربلا کا منظر ہے اس کا رکشہ بھی لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی اکبر جب میدان کربلا میں گئے اور دیکھا، پھر اذان دیا، اور اذان دینے کے بعد آپ لوٹے تو امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا تم اذان دے کر آ گئے، کربلا کا منظر دیکھا؟ کہاں باپ، میں تو دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا، ذرا غور سے سنیے گا، میں نے یہ دیکھا کہ ایک جگہ ایک سایہ تھا، وہ سایہ میں نے دیکھا کہ کچھ کر رہا ہے۔ میں آگے بڑھا
تو دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت ہے. ابا جان میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت ہے جو رو رہی ہے. اللہ اکبر. رو رہی ہے اور ایک جگہ کو صاف کر رہی ہے اپنے آنچل سے, یعنی آنچل سے صاف بھی کر رہی ہے, رو رہی ہے. امام حسین نے جب سنا, اللہ اکبر, وہ تو نبی کے نواسے تھے. آج تھوڑی سی اگر کسی کو تو غوث اعظم سے لے کے اب تک دیکھیے, میرے غوث اعظم فرماتے ہیں جو غوث اعظم امام حسین کے نواسے ہیں اور حسین کے غلام ہیں, غلام کہتے ہیں کہ میں اس روئے زمین پر پوری دنیا کو اس طریقے سے میں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کے دانہ کو دیکھا جاتا ہے. یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں. تو جو غوث اعظم کا بھی آقا ہوگا اس کی نگاہ سے کیا پوشیدہ ہے. تو چنانچہ جب میرے امام حسین نے سنا کہ وہ عورت کا ذکر آیا اور آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ ابا جان وہ عورت رو رہی تھی اور میدان کربلا کو صاف کر رہی تھی. اللہ اکبر. امام علی مقام نے جب سنا تو آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہوئے اور آپ فرماتے ہیں میرے لخت جگر سن لے, اے میرا بیٹا سن, وہ عورت کون تھی تجھے معلوم ہے؟ کہا ابا جان میں نے تو نہیں پہچانا. کہا سن لے, وہ خاتون کوئی اور نہ تھی, مجھے غریب الوطن حسین کی ماں تھی, یعنی نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا تھی. اور بیٹا سن لے, میری ماں رو رہی تھی, اور سن لے بیٹا, ارے میری ماں جو صاف کر رہی تھی نا جگہ کو, کل وہیں پہ تیرا باپ حسین شہادت کا جام دیے گا. یہ امام حسین نے فرمایا ہے. اور فرمانے کے بعد امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ اب فرماتے ہیں کہ نماز کی تیاری ہو. نماز ختم ہوئی ہے, جنگ کا نعرہ بجتا ہے, جنگ شروع ہوئی ہے. اہل بیت میں سے بھی ہے اور ادھر سے بھی جنگ ہو رہی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا ہے جب آپ کے بیٹا حضرت علی اکبر جو بالکل جوان تھے اور جوانی کی حالت میں علی اکبر جب اجازت مانگ رہے تھے تو کیا ہوا, یہ آپ خود ہی تھوڑی دیر کے لیے اگر تصور میں کھو جائیے کہ امام نے کیسے کہا ہوگا کہ بیٹا جاؤ کربلا میں شہید ہو جاؤ, لیکن کم سے کم اتنا ضرور سنیے, جوان بیٹے کی لاش کو جب امام حسین شہید کربلا نے اپنے کندھے پہ اٹھایا, اس وقت مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین کا پورا بال کالا تھا. کیا تھا؟ کالا تھا. لیکن ایک جوان بیٹا جب مر گیا اور اس شہید کی لاش کو جب امام حسین نے اپنے کندھے پہ اٹھایا تو حسین کے دل کے اندر جو زخم تھا وہ ایسا گہرا ہوا, ایسا صدمہ ہوا کہ مورخ لکھتا ہے کہ حسین اعظم کا جو سیاہ بال تھا وہ اپنے بیٹے کے غم میں اسی وقت بالکل سفید ہو گیا. کالا بال کیا ہو گیا؟ یہ کس کے غم میں؟ بیٹا کی جدائی. اور اس کے بعد امام علی مقام فرماتے ہیں میری کمر ٹوٹ گئی. کیا فرماتے ہیں؟ میری کمر ٹوٹ گئی. دیکھیے اولاد سے محبت کون نہیں کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل کی اولاد اتنی ناخلف ہو رہی ہے, اولاد جو بتایا نہیں جا سکتا ہے. باپ بھوکا ہے کوئی بات نہیں ہے, ماں بھوکی ہے کوئی بات نہیں ہے, لیکن ذرا سوچو کہ ماں باپ کیسے پیار سے پالتے ہیں, پوستے ہیں, جوان کرتے ہیں. تو امام علی مقام نے کس طریقے سے اس بیٹے کو اٹھایا ہوگا, کتنا صدمہ ہوا ہوگا کہ امام حسین کا پورا بال سفید ہو گیا.
اتنا غم امام حسین کو ملا ہے، لیکن امام حسین نے اف تک نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ الغرض جب باری آئی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا بچہ امام حسین کے گھر میں بچا تھا، اور اس بچے کو لے کر آپ کی بہن حضرت زینب آتی ہے اور فرماتی ہے، اے میرے ماں جائے، اے میرا بھائی حسین، یہ بچہ ہے، اس کو لے کر آپ تشریف لے جائیں میدان میں، اور اشقیاء سے کہیں کہ 1-2-4 بوند اگر پانی اس کے زبان پہ اگر بہا دیا جائے، رکھ دیا جائے، تو اس کی سوکھی زبان میں تری آ جائے گی اور حسین کا یہ لال مرجھانے سے بچ جائے گا۔ امام حسین نے پہلے تو انکار کیا کہ میں نہیں جاؤں گا، مانگنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ارے ہم لوگ تو دینے کے لیے آئے ہیں، مانگنے نہیں آئے ہیں، تو ہم دینے والے ہیں، کسی کے نزدیک جائے مانگنے ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن بہن نے بار بار اصرار کیا تھا۔ امام علی مقام نے چونکہ بہن کی بات تھی، آپ نے گود میں لیا، اور اس کو گود میں لینے کے بعد علی اصغر کو چلے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد چھوٹی سی تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، میں حسین ابن علی ہوں، میں نبی کا شہزادہ ہوں، اگر دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، ذرا تھوڑا سا پانی اس کو مل جائے۔ چنانچہ قوم اشقیاء سے آواز آئی ہے، ضرور پانی ملے گا، لیکن پانی وہ پانی نہیں ہوگا، بلکہ تیر ضرور ملے گا تمہارے بچے کو۔ ایک ظالم نے ایسا تیر کا نشانہ مارا ہے کہ حضرت علی اصغر جو ابھی 6 مہینے کے تھے اور امام حسین کی گود میں تھے، امام حسین کے اس بچے کے گلے میں پیوست ہوتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں چبھا ہے۔ 6 مہینے کا مجاہد، اللہ اکبر، ایک کانٹا گڑ جائے ہمیں تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک تیر لگا ہے، اور اس تیر کے بارے میں آیا ہے کہ تیر اتنا بڑا تھا کہ حضرت علی اصغر کا قد چھوٹا تھا اور وہ تیر بڑا تھا۔ چنانچہ جب تیر لگا، امام علی مقام نے جب اس تیر کو نکالا، اور نکالنے کے بعد جب دیکھا کہ خون کا فوارہ جاری ہے، اس خون کے فوارے کو لیا امام علی مقام نے، اپنے بچے کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور فرمایا، عریضہ پیش کیا، مولا اس ننھی سی قربانی کو قبول فرما لے۔ چنانچہ جب آپ وہاں سے واپس ہونے لگے، اب واپس ہو رہے تھے، جب کچھ دور چلے ہیں تو قوم اشقیاء سے عدو کی آواز آتی ہے، دشمن اب آواز دیتے ہیں، اے حسین تیرا بچہ، تیرے بچے کی پیاس تو بجھ گئی ہوگی، لیکن تو پریشان کیوں ہے؟ کہتے تھے عدو خیر ہے کیوں حال تمہارا، کہتے تھے عدو خیر ہے کیوں حال تمہارا، سیراب ہوا یا کہ نہیں لال تمہارا، سیراب ہوا یا کہ نہیں لال تمہارا۔ امام حسین جواب نہیں دیتے ہیں، آپ خیمے تک لاتے ہیں اور خیمے کے دروازے پہ آگے ٹھہر جاتے ہیں۔ سب کو لائے تھے تو اندر لے گئے تھے، لیکن چھوٹی سی لاش ہے، اس کو اندر لے جانے کی ہمت اور سکت باقی نہ تھی۔ امام ابھی کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں تو فضہ اندر سے آ جاتی ہے، فضہ کے حوالے کرتے ہیں۔ فضہ آپ کی ایک نوکر کا نام ہے، غلام خادمہ کا نام ہے، وہ آتی ہے، آپ نے اس کے حوالے کیا ہے۔ جب وہ لے کر گئی، میں آپ کو بتاؤں کہ صبح سے لے کر دوپہر تک تمام رفقا شہید ہو رہے تھے، بھائی شہید ہو رہا ہے اور بیٹا شہید ہو رہا ہے، اور جتنے چھوٹے بڑے تھے سارے کے سارے شہید ہو رہے تھے۔ امام حسین کے گھر بار کیا تھا، اللہ اکبر، لیکن جب چھوٹے ننھے علی اصغر کی لاش پہنچی تھی، اب کوئی اپنے بس میں نہیں تھا، اصغر جو آخری نشانی تھی وہ بھی مٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر، سبوں کی آہیں نکل رہی ہے، قرآن برپا ہے، سارا خیمہ خاموش نظر آ رہا ہے، کوئی ادھر
بے ہوش پڑا ہوا ہے، کوئی آہیں کھینچ رہا ہے۔ امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور خیمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اندر داخل ہوئے، سبوں کو تلقین کی ہے، صبر کی تلقین کی ہے، اور چھوٹی سی لاش کو لے کر اب چلے ہیں دفنانے کے لیے۔ چھوٹی سی قبر تیار کیے ہیں۔ قبر تیار کرنے کے بعد امام علی مقام نے اپنے شہزادے کو اس قبر میں لٹا دیا ہے۔ آپ تصورات کی دنیا میں کھو کر تھوڑا دیر اگر تصور کیجئے، امام علی مقام نے کس طریقے سے 6 مہینے کے بچے کے اوپر مٹی ڈالا تھا۔ اللہ اکبر، جب مٹی ڈال رہے تھے نا، امام کے دست کانپ رہے تھے، جگر تھر تھرا رہا تھا، اور اسی عالم بے خودی میں آپ امام علی اصغر سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس وقت کلے جگہ کسے حال سناؤ، اے میرے لال، اس وقت کلے جگہ کسے حال سناؤ، اے چاند تجھے خاک میں کس طرح ملاؤ۔ امام حسین کا دل کیسا تھا، کیسا سینہ تھا، امام حسین سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آخرکار ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے، سارے لوگ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے کوئی باقی نہ رہا، ایک بیمار زین العابدین جو باقی ہے، لیکن بخار اتنا ہے کہ چلا نہیں جاتا۔ لیکن جب سنا کہ سارے لوگ شہید ہو گئے، ابا جان اب جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے تو اٹھے تلوار لی، لیکن گر گئے۔ اللہ اکبر، جب امام زین العابدین گرے، امام حسین کی چیخیں بلند ہو گئی۔ ایک جوان بیٹا، سب تو چلا ہی گیا تھا، سب کو اللہ کے حوالے کر دیا، ایک نشانی باقی تھی زین العابدین کی۔ زین العابدین کو آپ آگے بڑھ کر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں زین العابدین بیٹا تو بیمار ہے، تیرا باپ ابھی زندہ ہے، تو آرام کر اور میں جاتا ہوں، اور جو بھی نصیحتیں تھی آپ کو کیا، اور جو بھی ان لوگوں کا طریقہ تھا، جو بھی عطا کرنا تھا، سب اپنے بیٹے کو عطا کر دیا۔ اس کے بعد خود ہی امام حسین جنگ کی طرف جاتے ہیں۔ اب بتائیے، تھوڑی دیر تصور کیجئے کہ وہ وقت کتنا عجیب رہا ہوگا جب امام حسین کا سب کچھ لٹ گیا ہوگا، اور خود تنہا رہ کر امام حسین تلوار لے کے باہر نکلے ہیں، تقریر کی ہے، لیکن تقریر کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین پہ بھی ایک وقت ایسا آیا ہے کہ ظالموں نے گھیرا ہے، تلوار چل رہی تھی، گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے تھے، لیکن امام حسین پہ بھی اب تیروں کی بارش شروع ہو گئی ہے، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا ہے۔ ایک حسین ہے، نرغے میں دشمنوں کے، اور حسین پہ تیروں اور تلواروں کی بارشیں ہو رہی ہے۔ میرا حسین اگر چاہتا تو خدا کی قسم اسی وقت اگر ہاتھ اٹھ جاتے تو اللہ تعالیٰ زمین کو دھسا دیتا۔ اگر میرے امام حسین چاہتے تو دریائے فرات فوراً قدموں پہ آ کر گرتا، لیکن حسین نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ تو امتحان تھا، اور امتحان تھا رب کائنات کی بارگاہ میں امتحان دے رہے تھے۔ جناب تھے آپ زخموں سے بالکل پریشان ہو کر جب زمین پر گرے ہیں، اللہ اکبر، ایک ظالم نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے تلوار کے وار سے۔ اس کے بعد امام حسین شہید کربلا کا جب کٹا ہوا سر، ادھر ایک ظالم اپنے ہاتھ میں آپ کے بال کو پکڑ کر لے جانے لگا۔ آپ کی بیٹی حضرت سکینہ اللہ اکبر پردے کی اور سے دیکھ رہی تھی، میرے باپ کے کٹے ہوئے سر کو کوئی ظالم لیے ہوئے جا رہا ہے بال کی طرف سے پکڑ کر۔ سکینہ اب بے ہوش ہو جاتی ہے اور چلا کر کہتی ہے پھوپھی جان چلی جاؤ، بہنوں کو بلایا، ماں کو بلایا، اور یہی تو کہا تھا میرے بابا کو کوئی ضرور کیے جاتا
इमाम हुसैन की शहादत हो गई है। मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपको। ऐसा हुसैन था जो नबी के कंधों पे बैठा करता था। वो हुसैन आज शहादत का जाम इसलिए पी रहा है कि दीन को बचाना था, दीन की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इमाम हुसैन ने घर बार को शहीद कर दिया है। आपने देखा कासिम की जवानी लूटी जा रही है और इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं। अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को छलनी किया जा रहा है और हुसैन सब्र कर रहे हैं। और मोहम्मद के बचपने को पामाल किया जा रहा है और हुसैन सब्र कर रहे हैं। और देखें अली अकबर की जवानी लूटी जा रही है और हुसैन सब्र कर रहे हैं। आपके तमाम घर बार के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो जमाना देखता जा रहा था, हुसैन सब्र कर रहे थे। हुसैन के सीने में कैसा दिल था। आज अगर हम लोग वहां करबला में न रह सके तो मुसलमानों हुसैन से मोहब्बत करो। इसलिए क्या करीम ने फरमा दिया है कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो या अल्लाह से मोहब्बत करता है। इसलिए हुसैन की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसा लीजिए और हुसैनी किरदार बनाने की कोशिश कीजिए। इमाम हुसैन उस मर्द मुजाहिद का नाम है जिसने मजहब इस्लाम की बका की खातिर घर बार को लुटा दिया है और फिर दीन को जिंदगी अता कर दिया है। नबी तो इकबाल ने कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए नबी के औलादों से मोहब्बत कीजिए। बिलखुसूस हुसैन की मोहब्बत अपने दिल में बसा लीजिए और हमेशा याद हुसैन में लगे रहिए। अल्लाह ताला यहाँ भी हमें कामयाब फरमाएगा और मैदान की और